اسرائیل کے جہاز انڈیا پہنچ چکے ہیں اور وہ کسی بھی ٹائم پاکستان کے نیوکلیئر کیپیبلٹی پر، نیوکلیئر ٹیسٹنگ سائٹ پر یا نیوکلیئر سسٹم کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں۔ اس وارننگ کو کریڈیبل کرنے کے لیے ایک رات پہلے پاکستان نے اپنے میزائل ڈپلوائے کر دی۔ پاکستان نے ایسا خوفناک جواب دیا کہ انڈیا کے 6 سے 7 جہاز تباہ ہو گئے کہ ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں، ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، ہمیں ہتھیار استعمال بھی کرنے آتے ہیں۔ تو اسرائیل کو پاکستان پر حملہ کرنا تو دور کی بات ہے، ابھی اپنے متعلق بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے دوستوں کی آبزرویشن ہے یا وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ بہت جلد اسرائیل پاکستان پر حملہ آور ہوگا، اور وہ ساتھ ہی یہ سوال مجھ سے کرتے ہیں کہ آپ کب دیکھتے ہیں کہ یہ حملہ اسرائیل پاکستان پر کب کر سکتا ہے۔ وہ ایک بات ازیوم کر کے آگے چل رہے ہیں کہ یہ اگلا حملہ اسرائیل کا پاکستان پر ہی ہوگا۔ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا پیچھے جانے کی ضرورت ہے۔ 28 مئی 1998 جس دن پاکستان نے نیوکلیئر دھماکہ کرنا تھا، اس سے 2 روز پہلے یہ بڑی کنفرم اطلاعات آ رہی تھیں کہ اسرائیل کے جہاز انڈیا پہنچ چکے ہیں اور وہ کسی بھی ٹائم پاکستان کے نیوکلیئر کیپیبلٹی پر، نیوکلیئر ٹیسٹنگ سائٹ پر یا نیوکلیئر سسٹم کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان نے اس کے ریسپانس میں بڑی فوکسڈ اپروچ رکھی۔ پاکستان نے انڈیا کو بتا دیا کہ اگر کوئی حملہ پاکستان کے نیوکلیئر سسٹم پر کہیں بھی ہوا تو ہم اسے بھارت سے حملہ تصور کریں گے۔ اور اب اس وارننگ کو کریڈیبل کرنے کے لیے ایک رات پہلے پاکستان نے اپنے میزائل ڈپلوائے کر دی۔ ان میزائلوں کی ڈپلائمنٹ میڈیا میں رپورٹ بھی ہو گئی، اور جب میزائل اپنی جگہ پر ڈپلوائے ہو گئے اور ریڈی ٹو فائر ہو گئے تو پاکستان نے تقریباً آدھی رات کے وقت انڈین ایمبیسڈر کو بلایا اور اسے بتا دیا کہ ہم تیار ہیں، اگر کوئی حملہ ہوا آپ کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے، کسی بھی طرف سے، تو ہم اسے بھارت سے حملہ تصور کریں گے، لہٰذا اس کے کانسیکوینسز کے لیے آپ تیار رہیں۔ نہ صرف یہ کیا، اسی رات امریکن ایمبیسڈر کو بلایا گیا، اسے بھی بتا دیا گیا کہ ہم بالکل تیار ہیں، اور اگر اسرائیل کو ایسی کوشش کرے گا تو یہ حالات علاقے میں بہت بڑی تباہی مچا دیں گے۔ ساتھ ہی پاکستان نے چائنا کے ایمبیسڈر کو بلایا، اسے بھی بتا دیا گیا۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب جو تھے، انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو بتایا، اور اس کے ساتھ ہی وہ CNN پر لائیو چلے گئے اور ساری بات کلیئر کر دی کہ ہمیں شک ہے کہ اسرائیل بھارت سے پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے، لیکن ہم اس کے لیے تیار ہیں اور ہم نے سب کو وارن کر دیا ہے۔ یہ تو آج تک کنفرم نہیں ہو سکا کہ کیا واقعی اسرائیلی جہاز آئے تھے، اور آئے تھے تو کیا اس وارننگ کی وجہ سے وہ حملہ رک گیا تھا، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ میسج ساری دنیا کو بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر گیا تھا۔ اگر اس قسم کی پاکستان کی بیک گراؤنڈ کو دیکھا جائے تو پاکستان پر حملہ کرنا اسرائیل کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ تو تھی پرانی کہانی۔ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں چلتے ہیں۔ ابھی چند ہفتے پہلے انڈیا نے آپریشن سندور سٹارٹ کیا، پاکستان پر میزائل فائر کیے، اور اس کے جواب میں پاکستان نے ایسا خوفناک جواب دیا کہ انڈیا کے 6 سے 7 جہاز تباہ ہو گئے، اور جس کے اندر کم از کم 3 رافیل جہاز بھی شامل ہیں، جو دنیا کے ٹاپ کے جہاز ہیں۔ یہ جہاز ابھی تک دنیا میں کسی نے گرایا نہیں تھا، لیکن صرف پاکستان ایئر فورس کو یہ کریڈٹ ملا ہے کہ اس نے رافیل جیسے جہاز کو بھی گرا دیا، اور 3 جہاز گرائے ایک ہی کانفلکٹ کے اندر۔ تو پاکستان نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں، ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، ہمیں ہتھیار استعمال بھی کرنے آتے ہیں، ہم سائبر وارفیئر میں بھی بہت ایڈوانس ہیں۔ انڈیا کے سسٹمز کو جس طرح ہم نے کنٹرول اور ہائی جیک کیا تھا، ہم نے دنیا کے لیے ایک ڈیمونسٹریشن دیا تھا کہ ہم سائبر وارفیئر جانتے ہیں، تو اس میں بھی ہم تیز ہیں۔ ہم نے انڈیا کے دفاعی نظام کو
جو اس کا ایئر ڈیفنس کا نظام تھا اس کو بھی بالکل سپریس کر دیا تھا. تو اس لیے پاکستان ایزی ٹارگٹ نہیں ہے. انڈیا چھوڑیں، اسرائیل کے لیے ایزی ٹارگٹ نہیں ہے. ایک طرف تو پاکستان نے آپریشن سندور میں اپنی اسٹرینتھ کو ثابت کیا، اپنی پلاننگ کو ثابت کیا، اپنی لڑنے کی کیپیبلٹی کو ثابت کیا، اپنے ہتھیاروں کی اور فوجوں کی آپس میں کوآرڈینیشن اور سنکرونائزیشن کو ثابت کیا. تو ایک طرف تو پاکستان نے یہ مضبوط اینڈ دکھایا ہے. دوسری طرف اسرائیل خود ایران پر حملہ آور ہوا چند ہفتے اس آپریشن کے بعد، اور وہ بڑے بینگ کے ساتھ اس نے حملہ کیا. بہت اوور کانفیڈنٹ تھا. ان کی اسٹیٹمنٹ سے یہ لگتا تھا کہ اسرائیل کا خیال ہے کہ چند دنوں میں ایران کو تباہ و برباد کر کے چلے جائیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ اسرائیل ایک کمزور ملک ثابت ہوا. اسرائیل کا جو ایک ہوا بنا ہوا تھا، جو ایک خوف کا فساڈ بنا ہوا تھا، جو اس کی اسٹرینتھ کی باتیں ہو رہی تھیں، وہ ٹھیک ثابت نہیں ہوئی. تو اسرائیل وہ نہیں ہے جو اسرائیل پروپیگنڈا میں نظر آتا ہے، جو اسرائیل اسٹیٹمنٹس میں نظر آتا ہے. تو اسرائیل کو پاکستان پر حملہ کرنا تو دور کی بات ہے، ابھی اپنے متعلق بہت سوچنے کی ضرورت ہے. اسے اپنے آپ پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر مزید پیچھے جائیں تو اسرائیل پاکستان ایئر فورس کو بہت پرانا جانتا ہے. اس کو 1967 کی جنگ میں بھی پاکستان ایئر فورس ملی تھی، اور 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں بھی پاکستان ایئر فورس ملی تھی. لہٰذا اسرائیل کو پاکستان کا پتہ ہے. میرا نہیں خیال کہ اسرائیل کوئی ایسی بیوقوفی کرے گا جس میں وہ پاکستان پر حملہ آور ہو. اگر ایران کے میزائلوں نے اس پہ اتنا خوف طاری کر دیا تھا تو پاکستان کے میزائل ایران سے بہت اچھے ہیں. اگر اسرائیل کے پاس امریکن سیٹلائٹس کی ایکسیس ہے گائیڈنس کے لیے، تو پاکستان کے پاس چائنیز سیٹلائٹس کی گائیڈنس کے لیے ایکسیس ہے. ہم کسی صورت اسرائیل سے کمزور نہیں ہیں. اسرائیل کو یہ پتہ ہے، ایکسپرٹس کو یہ پتہ ہے. لہٰذا میرا نہیں خیال کہ اسرائیل کو ایسا ایڈونچر کرے گا. ویسے بھی ایٹ دس مومنٹ نیتن یاہو پولیٹیکلی بہت ویک ہے، اور وہ ایسے کسی ایڈونچر میں میرا نہیں خیال ہے کہ پڑ سکتا ہے. بہت شکریہ.